ایک ڈکیت اور اپنے انجام کو پہنچا۔ ایس ایس پی کاشف عباسی کی ہدایت پر ڈکیتوں، منشیات فروشوں اور گٹکا مافیا کے خلاف گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ ایس ایچ او تھانہ اسٹیل ٹاؤن غلام حسین پیرزادہ نے پولیس مقابلے کی تفصیلات فراہم کی۔ ڈکیتوں کے ساتھ مقابلہ، ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار۔ تھانہ اسٹیل ٹاؤن کی پیٹرولنگ پولیس پارٹی کا گلشن ریت میں 2 موٹر سائیکل سواروں کو روکنے کی کوشش کی، جنہوں نے پولیس کو دیکھتے ہی فائرنگ شروع کر دی۔ جوابی فائرنگ میں ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار، جبکہ موقع سے ملزم کا ایک ساتھی فرار۔ گرفتار ملزم کے قبضہ سے ایک ٹی پستول بم راؤنڈ برآمد ہوئے۔ بھاگے ہوئے ملزم کی تلاش میں آپریشن کیا جا رہا ہے۔ زخمی حالت میں گرفتار ملزم کو برائے علاج معالجہ اسپتال روانہ کر دیا گیا ہے۔ کرنگی کے مختلف علاقوں میں پولیس کا سرچ کامبنگ آپریشن کیا گیا۔ ماڈل کالونی اور سعود آباد میں گھروں اور ہوٹلوں کی تلاشی لی گئی۔ سرچ آپریشن میں سعود آباد اور ماڈل کالونی پولیس کے تھانے دار موجود تھے۔ کرنگی پولیس کے اضافی نفری، تکنیکی عملہ اور خواتین اہلکار بھی موجود تھیں۔ خواتین پولیس اہلکاروں کے ہمراہ متعدد گھروں کی تلاشی لی گئی۔ ہوٹلوں پر بیٹھے مشکوک مشتبہ افراد کا کرمنل ریکارڈ چیک کیا گیا۔ سرچ آپریشن کے دوران 3 انتہائی مطلوب مفرور ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ ملزمان دل مراد، فدا اور حنیف سے 2.5 کلو سے زائد چرس برآمد کی۔ گرفتار ملزمان کے خلاف تھانہ ماڈل کالونی میں مقدمہ درج کیا جا رہا ہے۔ سیکیورٹی کمپنی کا کیا معیار ہونا چاہیے؟ کس طرح کے گارڈز رکھنے چاہیے؟ ان کی کروٹنی کیسے کی جا رہی ہے؟ یہ سب سوالیہ نشان ہے۔ ہر گلی میں سیکیورٹی کمپنی کھل چکی ہے اور لوگ بغیر جانچ پڑتال کے رکھے جا رہے ہیں۔ ان کے دماغی صورتحال سے کوئی بھی واقف نہیں اور یہی سیکیورٹی کمپنیاں کام لینے کے لیے جعلی دستاویزات بھی اپنے کلائنٹ کو بنا کر دیتی ہیں۔ ان کے اوپر ایک ادارہ مسلط کیا گیا ہے جس کو ایپسا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہوش والے ہر انسان کو معلوم ہے کہ وہاں ٹریننگ کیسے ہوتی ہے۔ گزشتہ 1 ماہ سے سیکیورٹی کمپنی سے منسوب مسائل سامنے آ رہے ہیں، جن میں تقریباً 3 گارڈز کراچی اور 1 لاہور سے رپورٹ ہوا ہے۔ گارڈز نے نہتے شہریوں کی جان لے لی، جس میں ایک نجی سیکیورٹی کمپنی کا مالک مدنی جلیل بھی اپنی ہی سیکیورٹی کمپنی کے گارڈ کے ہاتھوں گلبرگ لاہور میں قتل ہو گیا۔ اس میں غلطی ان اداروں کی ہے جو گارڈز کو باقاعدہ ٹرین نہیں کرتے اور مالکان کو ان کے ساتھ رویہ اچھا رکھنے کی تلقین نہیں کرتے۔ سیکیورٹی باقاعدہ طور پر ایک الگ دنیا ہے جس میں ہر چیز کے لیے سب کو ٹریننگ دینا ضروری ہوتا ہے، خاص طور پر ان کو جن کو گارڈ درکار ہیں اور ان گارڈز کو بھی۔ لیکن پاکستان میں ان باتوں کو درگزر کرنے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، جو کہ لمحہ فکریہ ہے۔ قانونی اداروں کو چاہیے کہ اپنی آنکھیں کھولیں اور ہوش کے ناخن لیں۔ یہی لوگ ٹریننگ کر کے گارڈز بنتے ہیں، لیکن بغیر ٹریننگ کے صرف خطرہ ہیں۔